بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے کلاس نمبر 111 یعنی 111 میں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے، میں آپ سے جو گزشتہ وعدہ کیا تھا کلاس نمبر 109 میں، اور وہ میں نے انسٹیٹیوشن آف سوٹ کے وقت جو سیکشن 7 تھا فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے حوالے سے، کہ جب ہم سوٹ جو داخل کرتے ہیں فیملی سوٹ انسٹیٹیوشن آف سوٹ، تو اس کے حوالے سے میں نے بتایا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں وہ ایگزیبٹ کروں گا کہ فیملی سوٹ کس طریقے سے جو بنایا جاتا ہے اور کس طرح اس کا پورا طریقہ کار ہوتا ہے بنانے کا۔ تو میں نے کہا وہ میں آپ سے ایگزیبٹ کروں گا، تو وہ میں ابھی آپ کو وہ گراؤنڈ جو پورا اس کا ڈیٹیل ہے کہ کیسے بنایا جاتا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ فیملی سوٹ جو ہم انسٹیٹیوٹ کرتے تو اس کو کیسے تیار کرتے ہیں جب وہ ہم کورٹ میں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا پورا ڈیٹیل بتایا تھا انسٹیٹیوشن آف سوٹ سیکشن 7 میں بتایا تھا اس سے پہلے جو 109 والا لیکچر تھا۔ تو آج ہم وہ ایگزیبٹ کرتے ہیں جو میں نے بولا تھا کہ سب سے پہلے ہم اس کے ہیڈنگ لکھتے ہیں۔ جو کوٹ ہوتا یہ اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے، کہ اگر آپ دیکھ سکیں تو اس میں یہ جو پورا ہیڈنگ ہے، ان دی کوٹ آف 4th سول اینڈ فیملی جج سینٹرل ایٹ کراچی۔ فار ایگزامپل کوئی بھی نمبر ہو، 4 بھی ہو سکتا ہے، 1 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ پہلے اسی طرح ہیڈنگ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ فیملی سوٹ نمبر، یہ جو اس کے لیے پھر سوٹ نمبر جو ہے وہ الاؤ ہو جاتا ہے، پھر وہ نمبر اور اس کے ساتھ سال لکھا جاتا ہے۔ پھر پارٹی نیمز، فرض کے جو پہلا، اگر یہ جو سوٹ فار ریزولوشن آف میرج بائی وے آف خلا ہے، خلا کا سوٹ ہے، تو اس میں پہلے جو لیڈیز جو اپنے شوہر سے خلا لیتی ہیں تو پہلے اس کا نام ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہم مسلم ایڈلٹ اور ریزیڈنٹ آف جو پورا ہے وہ ہم لکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے سامنے جو ہم لکھتے ہیں پلینٹف لکھتے ہیں یعنی مدعیہ، اور ساتھ ساتھ پھر ورسز یعنی بنام یا اس کے خلاف جو اس کا شوہر ہوتا ہے، اس کا پتہ، وہ سب لکھ لیتے ہیں۔ اور پھر اس کا جو ہے سب ٹائٹل ہوتا ہے سوٹ فار ریزولوشن آف میرج بائی وے آف خلا، یہ لکھ لیتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ پھر ہم دی پلینٹف آف نیم موسٹ ریسپیکٹفلی سبمٹ ایز انڈر مطلب یہ کیا سبمٹ کرتی ہے، جو پوری کہانی ہوتی ہے، کب شادی ہوئی تھی۔ فار ایگزامپل ہم اس سے پہلے کہتے ہیں that the plaintiff was married with the defendant on 8/8/1988 یعنی 8/8/1988 میں پہلے ان دونوں کے درمیان جو شادی ہوئی تھی۔ پھر اسی طرح اگر کوئی، پھر اسی کے ساتھ نکاح نامہ، فوٹو کاپی آف دی نکاح نامہ از انکلوز ہیئر ایز اینیکسچر اے، وہ نکاح نامہ ہم پورا اس میں جو ہے انکلوز کر لیتے ہیں، وہ میں بتاؤں گا جو اسی کے ساتھ ہے بعد میں۔ پھر اسی طرح رخصتی کون سی تاریخ کو ہوئی وہ لکھ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر ہم بتاتے ہیں کہ شروع میں ان کا رویہ آپس میں کیسے تھے، پھر آہستہ آہستہ کیا صورتحال ہے، جو بھی اس کے دوران یہ جو میریٹل لائف ہے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تمام فیکٹس جو ہے وہ اس میں ہم درج کر لیتے ہیں، اس کی طرف سے پلینٹف کی طرف سے یعنی وائف کی طرف سے جو اس سے خلا لیتی ہے شوہر سے۔ اس میں پورے جو بھی اس کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں وہ پورے وہ جو فیکٹس ہیں وہ ہم بیان کر دیتے ہیں اس پورے پلینٹ میں۔ یہ وہ پلینٹ جو ہے یا سوٹ کا جو میں نے بتایا تھا کہ پلینٹ، تو اس کو پلینٹ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اس کا پھر پورا جو ڈیٹیل ہوتا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے میں پوری میٹریمونیل جو ہے اوبلیگیشن میں اپنے طور سے پوری کر رہی تھی، ان کے جو بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، جو بھی مسائل ہیں جس کی بنیاد پہ وہ خلا لے رہی ہیں، وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پھر اس میں جو ہے اگر اس دوران ان لوگوں نے صلح نامے کی بھی کوشش کی ہوگی، ویل وشرز وغیرہ بیچ میں آئے ہیں، کچھ بھی ہوا ہے وہ تمام ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ پر آخر میں وہ لکھتی بھی ہے کہ چونکہ یہی جو تمام صورتحال جب اس نہج پر پہنچ گئی تو پھر that the plaintiff has developed serious hate in his heart
in his heart against the defendant, and now under these circumstances she will prefer to die instead of rejoining the defendant as his wife. Hence this suit for dissolution of marriage by way of khula. کہ میں چونکہ ان تمام سرکمسٹانسز کی صورت میں اب میری ان سے ایک نفرت سی پیدا ہو گئی ہے اور اب میں ان کے ساتھ کسی بھی صورت میں جو ہے میں نہیں رہ سکتی. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ کہتی ہے that plaintiff is ready to forgive the dower amount in lieu of dissolution of marriage by way of khula granted by this honorable court. اگر یہ کورٹ ان کو خلا گرانٹ کرتی ہیں تو وہ حق مہر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اسی طریقے سے پھر وہ کاز آف ایکشن جو ہے وہ لکھتی ہے کہ کاز آف ایکشن یعنی کسی بھی سوٹ کو درج کرنے کے لیے کاز آف ایکشن کا ہونا ضروری ہے، جس کا وجہ سبب جو ہے وہ چونکہ خلا کا وجہ سبب ہی سب سے پہلے جو ہے شادی کا ہونا ہی ہے. شادی ہو تو خلا ہو سکتی ہے، طلاق ہو سکتی ہے. تو پھر کاز آف ایکشن میں سب سے پہلے ہی لکھتے ہیں کہ جب ہم نے شادی کی تو یہ اس کا سب سے پہلے کاز تھا. اس کے بعد جو دیگر تمام واقعات لکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کاز آف ایکشن جو ہے یہ آج تک جو ہے 10 انسٹیٹیوشن آف سوٹ جو ہے وہ جاری ہے. اسی طریقے سے پھر جو ہے اس تمام جو لکھتے ہیں کہ جو جورسڈکشن اس کورٹ کا بنتا ہے اس لیے کہ جس تھانے کا یہ جورسڈکشن ہے اس کورٹ کا اسی تھانے میں جو ہے پولیس اسٹیشن میں وہ جو یہ جو پلینٹف مدعیہ ہے یہ وہاں رہتی ہے. تو اس طریقے سے اس کورٹ کا پھر جورسڈکشن بن جاتا ہے. اسی طریقے سے اس میں ہم مزید پھر لکھتے ہیں پریئر آخر میں جو ہے، اور پریئر سے پہلے ہم اس کا جو مطالعے کا کوڈ فی ہوتا ہے اس کے بھی لکھ لیتے ہیں کہ وہ جو ہے ہم نے آن دی فیس آف دا پلینٹ وہ ہم نے ایفیکس کیا ہے. تو پھر اس کے بعد ہم پرے وہ کرتے ہیں، پھر بولتے اٹ از دیئر فار پریڈ دیٹ دس آنریبل کورٹ میں بھی گریشیسلی بھی پلیز ٹو پاس a judgment and degree in favor of the plaintiff and against the defendant as follow. یعنی کس صورت میں to dissolve the plaintiff marriage with the defendant by way of khula as the plaintiff's ready to forgo her dower amount to the defendant in lieu of khula. پھر to grant cost of the suit، پھر cost of the suit بھی وہ مانگتی ہے اور کورٹ ہمیشہ allow بھی کر لیتی ہے. اور اسی طریقے سے under the facts and circumstances of the matter may deem fit and proper. اور پھر جا کے آخر میں پلینٹف اس پہ سائن کر لیتی ہے، پھر ڈیٹ ہوتا ہے اور پھر ایڈوکیٹ آف پلینٹف کا سائن ہوتا ہے. یہ ٹوٹل پلینٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ ویریفیکیشن کا ہوتا ہے جس میں ڈپوننٹ اور ایڈوکیٹ اس کو ویریفائی کرتا ہے، جو کہ آج کل یہ باقاعدہ جو ہے وہ بائیو میٹرک سسٹم سے جو ہے وہ ویریفائی ہوتا ہے. اور یہ دونوں کے شناختی کارڈ بھی اگر ہو تو وہ بھی دونوں کے کاپیاں لگ جاتی ہیں. اور اگر شناختی کارڈ نہیں ہے تو اس میں وہ لکھ لیتے ہیں کہ وہ اویلیبل ہے یا نہیں. اسی طریقے سے ایک یہ ہم نے کے اے سی کا یا گیس کا بل بھی لگایا ہوا ہے، وہ بھی اکثر لگا لیتے ہیں کہ اس پتہ پہ جو ہے وہ رہتی ہیں، یا عارضی طور پر بھی کہیں وہ رہتی. یہ نکاح نامہ ہے جس کے ساتھ ہم پھر اس کا نکاح نامہ بھی لگا لیتے ہیں. یہ سامنے کہ اس کی صورت میں ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور بھی چیز ڈسکس کی تھی کہ اس میں جو ہے لسٹ آف وٹنسز جو ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں کہ اگر یہ سوٹ جو ہے چلتا ہے، جبکہ اب تو پری ٹرائل کے بعد ہی تقریباً ختم ہو جاتا ہے اور کھلا گرانٹ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ڈاور آرٹیکل یا ڈاور اماؤنٹ کے لیے چلتا ہے تو یا خلا کے لیے بھی کسی صورت میں، تو پھر اسی طرح ٹائٹل کے ساتھ سوٹ کے نمبر کے ساتھ اور دونوں پارٹیوں کے ساتھ لسٹ آف وٹنس بھی دیا جاتا ہے. اب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پلینٹف ہر سیلف یعنی وہ خود گواہی دے گی، وہ اپنا بیان کرے گی، شی ول سپورٹ، اور یا پھر اس کی والدہ یا بھائی جو ہے وہ جو ہی ول سپورٹ دا ورژن آف دا پلینٹف. اسی طرح جو دوسرے کا بھی یہ اس کی ورژن کو بیان کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. اس طریقے سے یہ پھر اسی کے ساتھ ان کا ایفیڈیوٹ ہوتا ہے. اگر ایک یا دو گواہ تو اسی طرح ٹائٹل کے ساتھ ان کا ایفیڈیوٹ بھی بنتا ہے جس پہ وہ سائن کرتے ہیں اور پھر بائیو میٹرک سے وہ جو ویریفائی کیا جاتا ہے. یہ طریقہ یہ تقریباً ٹوٹل پلانٹ ہوتا ہے. اور اس میں نے پھر 110 کلاس میں جو ہے
پورا بتا دیا کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے پھر اس پہ کس طریقے سے جو ہے اس تک کی رسائی ہوتی ہے، کس موڈ کے ذریعے اس کو جو ہے اطلاع دی جاتی ہے. تو وہ اس سے پہلے جو کلاس ہے، کلاس نمبر 110 میں جو ہے وہ میں نے پھر ڈیٹیل سے بتایا ہے وہ بھی. اور آج جو ہے یہ میں نے پلینٹ کے حوالے سے، چونکہ پلینٹ کا یہ جو پورا مدعی کا اور ڈیفینڈنٹ کے بارے میں جو مدعی خصوصی طور پر جو پورا فیکٹس بیان کرتا ہے، انسٹیٹیوٹ کرتا ہے فیملی سوٹ کو، وہ میں نے ایگزیبٹ کرایا. اور اس کے بعد جو کلاس نمبر 112 ہوگا وہ ریٹن سٹیٹمنٹ. پھر جب یہ ڈیفینڈنٹ کے پاس یہ جاتا ہے جو یہ سوٹ کی کاپی نوٹس کے ساتھ، جو میں نے 110 میں بتایا ہے کلاس نمبر اس سے پہلے والے میں، تو پھر وہ جواب دعویٰ دیتے ہیں جس سے ہم ریٹن ایگریمنٹ جو ریٹن سٹیٹمنٹ ہے وہ دیتے ہیں. اب یہ جس طریقے سے انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو یہ اسی طریقے سے ایک سمن بنتا ہے، یہ جو کہ باقاعدہ کورٹ کا مہر ہوتا ہے. اور یہ جو ہے یہ باقاعدہ کیس جس طرح کے نمبر لکھا ہوا ہے اسی طرح کیس نمبر پھر اس پہ لگ جاتا ہے. اور یہ جو میں نے لکھا اس پہ پہلے کیس نمبر نہیں ہے، کیونکہ جب ہم یہ داخل کرتے ہیں اس وقت کیس نمبر الاٹ نہیں ہوتا ہے. پھر جب یہ ڈیفینڈر کی طرف سے جاتا ہے سمن تو یہ باقاعدہ یہ کورٹ کا اس پہ سمن ہوتا ہے، لگا ہوتا ہے، وہ اسٹیمپ ہوتا ہے، گو راؤنڈ مہر بھی ہوتا ہے، اسی طرح کورٹ کے اسٹیمپ ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے اس کو باقاعدہ بتاتے ہیں کہ اس ڈیٹ پہ آپ حاضر ہو جائیں. جو مدعے ہے ڈیفینڈنٹ اس کے پاس سمن جاتا ہے. اور سمن جانے کے بعد جو ہے پھر جو ہے اس کے مختلف موڈ جو میں نے بتایا 110 میں، تو آخر اگر وہ نہیں تو لاسٹ میں جو میں نے بتایا تھا کہ اخبار میں پبلیکیشن دی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو کورٹ نوٹس یعنی کورٹ جو نوٹس ہے یہ جو ہے کورٹس کے نوٹس جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ باقاعدہ پھر اس کے اگینسٹ جو ڈیفینڈنٹ اگر نہیں آتے تو اخبار میں بھی پبلیکیشن ہوتی ہے. اور اس کے بعد یا اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر جا کے وہ جواب اس کی کاپی اس کو مل جاتی ہے اور اس کے بعد وہ جواب دعویٰ داخل کرتے ہیں جسے ہم ریٹن سٹیٹمنٹ کہتے ہیں. اور وہ آنے والے کلاس میں جو ہے میں ریٹن سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کروں گا سیکشن 9 میں، اور پھر میں اس کو ایگزیبٹ بھی کروں گا کہ یہ ریٹن سٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل دیکھتے رہتے ہیں، میرے یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، آپ اس کو کمنٹس بھی کریں، آپ اس کو بیل آئیکن بھی آپ اس کی پریس ضرور کرتے رہیے تاکہ آپ کو میرے آنے والے ویڈیوز جو وہ ملتے رہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.